وزیر اعلیٰ جام کمال کے دھرنے میں جا کر متاثرین سے مذاکرات، شہداء کی تدفین کے لیے قائل کرنے کی کوشش۔ قاسم سوری، علی زیدی اور صوبائی وزراء بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مچھ واقعے پر بریفنگ۔ جام کمال نے کہا حکومت جلد صورتحال پر قابو پا لے گی۔ سانحہ مچھ کے متاثرین شہداء کی تدفین کر دیں۔ ایرانی شیعہ عالم آیت اللہ مقارم شیرازی کا ہزارہ برادری کے نام پیغام۔ مزید کہا تدفین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مطالبات سے پسپائی اختیار کریں گے۔ کانکنوں کا قتل غم اور صدمے کا باعث ہے۔ دائرہ قانون میں پرامن انداز سے احتجاج جاری رکھیں۔ شہداء کے جسم متحرک کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ پاکستانی علماء کی بھی تدفین جلد کرنے کی درخواست۔ بچے، خواتین اور بزرگ شدید سردی میں کھلے آسمان تلے موجود۔ وزیر اعظم قیامت تک اپنے پیاروں کو سپرد خاک کرنے سے انکار۔ امیر جماعت اسلامی کی دھرنے میں جا کر لواحقین سے تعزیت۔ علی زیدی نے ہزارہ برادری سے تہ پانے والے معاملات کی تفصیل شیئر کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے آج دورہ کوئٹہ کا امکان۔ عمران خان نے یقین دہانی کرائی آپ شہداء کی تدفین کریں۔ فوری کوئٹہ پہنچ جاؤں گا۔ حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے بے حسی اور انسانیت سے عاری باتیں کی۔ مریم نواز نے کہا کوئٹہ دھرنے میں کربلا جیسا منظر دیکھا۔ کچھ خواتین نے بتایا ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں بچا۔ متاثرین کچھ مانگ نہیں رہے، کہتے ہیں دست شفقت رکھا جائے۔ آپ کو قوم کو جواب دینا پڑے گا۔ ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہونا آپ کا فرض ہے۔ انسانیت سے عاری تو سیاست چمکانے والے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹویٹر پیغام اور 92 نیوز سے گفتگو میں کہا بدقسمتی سے مریم نواز سیاست کر رہی ہیں۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ وزیر اعظم کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ سیاسی منافق اپنے جھوٹ میں ہی پکڑے جاتے ہیں۔ سندھ رینجرز کا امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے صدارت کی۔ کمشنر کراچی، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے افسران کی شرکت۔ سانحہ مچھ میں احتجاج کرنے والوں کی سیکیورٹی اور عوام کی پریشانی سے نجات دلانے پر غور۔ سندھ اسمبلی کو شدید سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا کچھ لوگ پکڑے گئے جن سے اسمبلی کی تصاویر ملی ہیں۔ سب ارکان چوکنے رہے۔ سیکیورٹی خدشات پر حکام کو مطلع کر دیا۔ امید ہے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ارطغرل غازی کی پروڈکشن ٹیم اور اداکاروں کا نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ترکش پروڈیوسرز نے کہا پاکستان کے عوام بہت مہمان نواز ہیں۔ کلیم امام نے مہمانوں کو موٹر وے پولیس کی طرف سے یادگاری شیلڈ پیش کی۔ سابق گورنر سندھ، نامور طبیب، مصنف اور سماجی رہنما حکیم محمد سعید کا یوم پیدائش۔ حکیم سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ طب و حکمت، عالمی ادب اور دیگر موضوعات پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند۔ لاہور سے پنڈی بھٹیاں، خانیوال سے ملتان اور ملتان سے رحیم یار خان تک موٹر وے دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور انوکھا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 20 جنوری کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گا۔
ہمارے کوئٹہ کے اندر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تھوڑا سا 5 منٹ لگاؤں گا، پہلے ان کو ایڈریس کر لوں اور پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشت گردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا ان لوگوں کو، کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا۔ اور میں کئی دفعہ گیا بھی، جب وہاں بڑے بڑے سانیہ ہوئے میں ان کے ساتھ گیا بھی، میں نے ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچھ کے اندر، یہ جو ہمارے کوئلے کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور 11 ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا، میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین، ان کا پروگرام، بلکہ میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھیلانا۔ اس میں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 4 بڑے یہ جو دہشت گردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے اور ایک اسلام آباد کے باہر، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے بچ گئے۔ اس کے باوجود ایک ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا کراچی میں، اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجھائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی۔ تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچھ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا کوئٹہ، اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا۔ پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا، اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گورنمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، مجھے خاص طور پہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں۔